छुट्टियाँ? बोला हाँ हम इन बोरियों के साथ जो है वो गुजराती बोल कर साथ जा रहे हैं। बोरियों को वो तैयार थे, सब कुछ उनको पैसे दिए, उनको जब मुहर्रम से 3 घंटे 4 घंटे का वो टाइम दिया बजट से पहले का, तो उनको निकाला, फिर हम उनके साथ सब निकल गए। आज भी आप ले लेंगे कूफा की मस्जिद के ऊपर, हम लोग उस दिन पहले गए थे 4 साल पहले आया था सईदी, तो उनके बेटे से बहुत नाराज़ थे सईद इनके कि ये कूफे का उन्होंने नक्शा तब्दील कर दिया और उन्होंने जो फानुस वगैरह लगाए वो अपने स्टाइल के लगाए हुए मिस्र में। तो जैसे बोरियों की एक निशानी होती है कि ख़ास मिस्र की टाइप के फानुस बनाते हैं और करते हैं, बहुत सारी निशानियाँ थी जो उन्होंने दबा दी हैं, तो उनको ऑब्वियसली नज़र आना चाहिए था। इन्हें सद्दाम के ज़माने में मस्जिद कूफा में ज़्यादा कन्वीनियंट था, बेहतर था, आपको देखने के लिए अच्छा नहीं बना हुआ था, पुराना था। सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاره عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بانكسار يماني، فغتيني به فأتيته بانكسار يماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البتر في ليلة التمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، أتعذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله.
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعذنون لأن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وقنيفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنون أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترف انكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجوس أحرز تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرون هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تالم حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعزوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل علی محمد وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے مرثیے کے چلتا فاتحہ. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر پر ہے نا بدر درد علم چلے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے ارے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے میں لقا حسین ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا یہ کہ سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی ارے آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندی کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم تر چلی کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم تر چلی ہے میں کربلائے محلہ میں لٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی ارے پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی
بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے، تیغ و تیر بدن پہ برابر لگا کیے، ارے شبیر شکر شکر ہی منہ سے کہا کیے، اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے، اترانا شمر سینے سے بے سر جدا کیے، ارے روتی رہی میں وہ سر شبیر لے گیا، بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا، ارے بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا، فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی، کس سے کہے جو ہم پہ مصیبت گزر گئی، ہر چادر بھی منہ چھپانے کو منہ پر نہیں رہی، سر کھول شام شام میں آئی میں دل جلی، ارے سر کھول شہر شام میں آئی میں دل جلی، ارے آدھا ہمیں دکھا کے سر شہر رلاتے ہیں، اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں، اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں، زینب سے سن کے رونے لگے ساکنان شام، پھر اس طرح سے پیٹ کے سر کو کیے کلام، ارے بتلاؤ اے ستم زدہ کیا ہے تمہارے نام، نیزوں کی نوکوں پہ جو چڑھے ہیں یہ سر تمام، ارے نیزوں کی نوکوں پہ جو چڑھے ہیں یہ سر تمام، ارے سردار اس میں کون ہے اور یہ کس کے سر ہیں، یہ برج کے ستارے ہیں کس کے قمر ہیں، ارے یہ کس برج کے ستارے ہیں کس کے قمر ہیں، یہ بانوں نے دیکھ کر سرے اکبر کو یہ کہا، 18ویں برس پہ چھوٹا مجھ سے میں لقا، کن کن مصیبتوں سے اسے میں نے پالا تھا، مجھ سے چھڑا کے لے گئی ایک آن میں قضا، مجھ سے چھڑا کے لے گئی ایک آن میں قضا، ہر جنگل بسایا گھر میرا ویران کر گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، ارے نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا، پھر بولی دیکھ کر سرے اصغر وہ نوحہ گر، مجھ بے نصیبی ہی کا یہ 6 ماہ تھا پسر، ہر صدمہ جو پیاس کا ہوا ننھی سی جان پر، منہ سے زبان نکال دی ہونٹوں پہ پھیر کر، منہ سے زبان نکال دی ہونٹوں پہ پھیر کر، ارے تیرے ستم کے لگتے ہی نقشہ بدل گیا، ہچکی کے ساتھ سینے سے بس دم نکل گیا، ہچکی کے ساتھ سینے سے بس دم نکل گیا، عباس کی یہ زوجہ پکاری بشکوا، سخا بھی تھا یہ ساسکینہ کا رشک ماں، دریا پہ لے گئی تھی بھتیجی کی اس کو چاد، آئے دین روکی تھی آ کر اسی کی راہ، آدائے دین روکی تھی آ کر اسی کی راہ، یہ ہے نشان علی کا
نثار اس کے ہیں، نثار اس کی شان کے، شانے سے ہاتھ کاٹے گئے اس جوان کے، ارے شانے سے ہاتھ کاٹے گئے اس جوان کے، ارے سر پیٹ کر یہ زینب بے کس نے پھر کہا آگے سروں کے نیز پہ جو سر ہے چاند سا ہے یہ حسین ابن علی شاہ کربلا، نانا نبی سی کے ہیں اور ماں ہے فاطمہ، ارے نانا نبی سی کے ہیں اور ماں ہے فاطمہ، ارے مظلوم و بے وطن ہے اور خستہ تن ہوں میں، بے غسل و بے کفن وہ ہے اس کی بہن ہوں میں، ارے بے غسل و بے کفن وہ ہے اس کی بہن ہوں میں۔ مومنین السلام علیکم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ please come forward as much as you can. Please have a seat here. It's a little empty here. Inshallah more people will join us later. Just one announcement. First of all, I'd like to thank Mawlana Asghar Shaheedi Sahab, who were here for first Ashrah with us. Alhamdulillah, we had an excellent speeches every night on the topic of Qalb Salim. Inshallah, tonight will be the last majlis of this Ashrah, and we'd like to thank him for coming here. Inshallah, we'll be inviting him in future as well. Inshallah. Loud salawat for Mawlana, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajah. And just for our next program at Beth Wali-e-Asr will be the weekend of October 13th, 14th and 15th. So 2 weeks from now. Mawlana Sartaj Zaidi Sahab from Michigan will be coming here. And that's the weekend for the Shahadat of our fourth Imam. So please join us for all those 3 majalis. Friday night will be same thing, 8 p.m. And Saturday, Sunday will be 2:30 p.m. in the afternoon. So that will be different than the first Ashrah. Those majalis will be in the afternoon at 2:30 on Saturday and Sunday, inshallah. Loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله حبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلوات. Alhamdulillah, indeed all praises is for Allah subhanahu wa ta'ala, that He has given us this opportunity to live in this world and to get the guidance, the divine guidance from His book and from His messengers and apostles and from the divine leaders appointed by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When we thank to Allah that Allah has given us this opportunity to acquire guidance, it's not a formality. If you go through the blessings and bounties of Allah, you will see that this opportunity is not being acquired by each and every person. Those who are unfortunate, they are also living in this world. And those are fortunate to be the true believers, or at least a believer, and following His commandments through Quran and Ahlul Bayt. They are also over here. Then what's the difference? They are living, believers are living, non-believers are living in this world. There are some common blessings and bounties of Allah, which regardless of their faith, their belief, Allah provide to each and every creation, not only human being, but to each and every creation, like air, like water, like life, like food, like clothing, like shelter. These things are over there, regardless someone believe or they do not believe. This has also been mentioned in Surah Baqarah. I think it was somewhere in ayat number 126, 127, 128, somewhere over there. Not exactly, I don't remember the address, but one of these ayats. The meaning of this ayat is that when Hazrat Ibrahim rebuilt the Kaaba and he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, and he asked that Allah give peace and sustain food for the people who believe in you and believe in the day of judgment. In reply, Allah said, no, I will provide peace and food for everyone, but for the non-believers, my blessings will be for limited period. This limited period has been interpreted by commentators of the Quran that for limited period, that is, these blessings and bounties will be limited only for this world. And after this world, we will drag them towards the fire of hell. But those who are mu'mineen, those who are believers, they will get the benefits, the common benefits in this world. And because of their beliefs and they are following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, they will get the blessings and bounties in this world and hereafter as well. As many other places, it has been mentioned, when Allah mentioned that these blessings and bounties will continue. So Allah mentioned that these people will live in paradise forever. Khaliduna fiha. So they will be over there. But these believers has to give some test, face some challenges, which non-believers are avoiding that.
avoiding that. There must be something. If we would like to get the reward, something extra than this worldly blessings and bounties, then we need to do something extra, something different, so we can receive the blessings and bounties in this world and also hereafter. And hereafter is the main abode, main place for which we are striving in this world. That's what the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. What he said, "Ad-dunya mazra'atul akhirah," that this world is the cultivated ground for hereafter. So what we are striving over here, what we are facing challenges and difficulties, and if it is because of Allah subhanahu wa ta'ala, but if we are still firm and strong in our beliefs, in our actions, so indeed these believers would get their reward hereafter as well. So this is no doubt. We at times, we believers, try to compare with non-believers. There is no comparison. We, by believing in Allah, we, by believing in Islam, we, by believing in the practices, in the commands of Allah, in the verses of Allah subhanahu wa ta'ala, and in the imamat and the divine leadership of Ahlul Bayt, we have taken and chosen some extra responsibility ourselves. La ikra fid deen. There is no compulsion. If someone doesn't like this responsibility, that person can go and leave this place and go to some other religion, some other ism, some other thing. But if we would like to be called Muslim, if we would like to be the believer, if you would like to be called as a true followers of Quran and Ahlul Bayt, then with this label, with this branding comes expensive. You buy branded things, so you with that brand of Quran, with that brand of Ahlul Bayt, you will get it with something extra. You have to pay for it. We all need to pay for it. And that paying is not for their benefit, it is for our benefit. This is the beauty of it, that whatever we will do, we will receive its rewards, and it will be multiplied. Not as it is, it will be multiplied tenfolds, it will be multiplied many folds, it will be multiplied 70 folds, 72 folds, it will be multiplied limitless, countless. It's all the meaning of the verses of Quran or the hadith which I mentioned. It has been mentioned for the believers who will able to steadfast on his belief, on her belief. Steadfast is just not having the true and pure theoretical and ideological concept. That is one of its phase. But the other part of it is that ideology, that thinking should reflect in our actions, in our attitudes, in our behavior, in our habits. The people, Imam Jafar Sadiq alayhi salam says, "Kunu lana zayna wa la takunu lana shayna." Be a sign of beauty and jewel for us, and not for someone would condemn that this person is a follower of Ali, this person is a follower of Jafar Sadiq, and he is doing these bad things. No, we should be a sign to be proud for them, that they should be proud that these are my Shias, these are my followers. It's not that we claiming and labeling ourselves that we are Shia. We will be successful and prosper in this world and hereafter when they will name us as their true followers and their Shias. So we need to come up to the criteria which has been told to us by Quran and Ahlul Bayt, Sifat Mu'mineen, Sifat Muttaqeen, those criteria and those virtues which is for Muttaqeen,
which is mu'mineen, these pious people and believers, if we reach that height, hopefully that even if our all those shortcomings and our little sins and mistakes, Allah will accept their shafa'at for us. But if we don't try anything to reach over there. Now, one of those things, when we thank Allah, when we thank that we got that awareness that the guidance should be taken from Quran and Ahlul Bayt. This is one of the blessings of Allah. There have been people, millions and billions of people around the world who doesn't even have this awareness. They are wandering around from where to get that spirituality, to where to get that right path, how to get that peace and tranquility at heart. They are disturbed, they don't know, they are wandering around. And when we have this, we have all those knowledge, and unfortunately we are not acquiring everything, we are not getting all the benefits out of all these teachings, from these teachings of Ahlul Bayt, these supplications, these du'as of Imam Zainul Abidin alayhi salam. It's a masterpiece. It's a masterpiece. It's a jewel of du'as. We would not be able to find these type of du'as and supplication anywhere in any scripture and anything, anywhere. Go around, do the research, do the PhD, and you will see that this is the most beautiful, eloquent, most spiritual dua which has been conveyed to us. And we were lucky enough that at least some of those duas from Imam has been reached us, even after burning of the library of Baghdad and all those things which were done by the enemy of Ahlul Bayt to destroy the signs and all the teachings of Ahlul Bayt. But still, it reached to us. And alhamdulillah, whatsoever has reached us, we should be thankful. And how we could be thankful? It only that we could able to groom ourselves, develop ourselves, our mindset, our thought process, our ideology should be based on their teachings. Once our ideology is based on that, our belief would be developed from that. Because whatever a person develops his ideology, his thought process works, the way his thought process works, his beliefs develops gradually. You cannot separate your mindset, thought process and your beliefs. No, they are quite together. They are together. Its beliefs is the extraction of ideology. So we need to correct and improve our ideology and our thought process so we can improve and strengthen our beliefs. Can we recite Salawat? At times, on the 11th, usually, we recite khutbah of Hazrat Zainab in Masaib. Yes, it is a part of Masaib, no doubt. Every step from reaching, but rather from leaving from Medina to Makkah, and from Makkah to Karbala, and from Karbala, all that martyrdom, and after that, all that traveling from Karbala to Kufa, and from Kufa to Sham, and back to Karbala, and from Karbala to Medina, and after that, it's all Masaib. But let's see, try to go through some of the words of the sermon of Hazrat Zainab Salamullah alayha. Can you say salawat? I am not mentioning that part will come later on of Masaib, but when they reached Kufa, they were being taken captives. Now you can see the power of this captive
who is without veil, who is being emotionally crushed. When we see this lady comes in between the masses, he just do not even say, he only signaled to be quiet, and each and every person kept quiet. And then Hazrat Zainab start giving her sermon. What she says, I don't have the English actually translation, so I would be translating it from actually Urdu. Hazrat Zainab said that, O people of Kufa, O people who have deceived us, O people who have cheated on us, and now you are crying. No, now you are crying, and you may Allah let you cry a lot, and you could not able to smile or laugh a lot. Now this was one of the curses which Hazrat Zainab, she said, when she was giving her sermon, all the ladies and men gathered to see these captives. They were all crying over there, tears were in their eyes. Hazrat Zainab said, now you are crying so much and you would like to wash your face with your tears. It cannot be washed. You have killed someone who was a place of safety and peace for you. He was a person who used to give safety to you, the person who was the sign of Allah for you, and you killed them. Now just look over here, her sentence. These people who were over there in the bazaar, on the streets of Kufa, they did not come over there with the army of Umar ibn Sa'd ibn Ziyad. They were not over there. But still, Hazrat Zainab is blaming them. Why? In one of the majalis I mentioned, though it's not necessary that we are involved in killing of someone, but if we support them with our silence, we are not performing injustice in any part of the world, but if we kept silent, we will be part of their injustice. In one of the hadiths, Imam Hussain alayhi salam mentions that he said that I heard this hadith from my father, and my father heard it from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It's a lengthy hadith, just a part of it I will just mention. Whosoever will be pleased or kept silent on injustice and atrocities which is going on, Allah has all the right to place this person who kept quiet or who was pleased on the action of those people. So Allah has all the rights to place these people with them in the fire of hell. Although these people just kept quiet, but because of keeping silence, those people, those bad people get encouraged. And this is one of the responsibilities for being true believers of Quran and Ahlul Bayt, that we should always, in one way or the other, the ways which are appropriate, which are adequate for that moment, for that scenario, we should do not react just anyway. No, we need to strategize and then we should react. But there should some reaction. There should be some voice against that injustice which prevails in entire world. If we kept silence, then Allah will have all the right to put us into the fire of hell, where they will place those unjust leaders of the world.
then we would not be able to complain that why Allah you have put us with them. We were not involved. It's in the part of the hadith will say, Allah will reply, yes, you were not involved, but because you kept silent, they continued to perform their injustice. They continued to do bad and wrong with the people. They continued to kill and butcher people all around the world. They did the massacre. And we kept quiet. Okay, nothing had happened to us. We are safe. If we are living over here, something happens on the other part of the world, we just give a call. It was in our street, it was in our mohalla, in our town. Reply comes from your relative, say, no, it wasn't in our town. Say, Alhamdulillah, nothing happened. Thousand and thousand people are being killed. If you remember, when these suicide bombing used to had in Iraq, and news used to come, 10 people died, 20 people died, 50 people died. Every day we have that anxiety. We had some different feeling. But now, oh, okay, 50 people died, okay, that's nothing. 100 people died, okay, that's nothing. Not even we remember to recite Surah Fatiha for the departed people. We become so ignorant because listening continuously or not reacting according to that. Because why? It's just not listening every day about it that make our hearts hard. No. It becomes hard when we do not react appropriately according to the news of that. We do not perform anything. How many times do you remember to have majalis for the Shahada of Iraq, for the Shahada of Yemen, for the Shahada of Kashmir, for the Shahada of Bahrain, Shahada of Saudi of different places, Nigeria, different places. How many times? No, nothing. No. Why? Why we are not feeling like that? When our Imam is reminding us that we should not be a people like that people. We should be feeling, if we are alive, we should feel that pain. If not similar pain, if they are feeling 100% pain, at least 1% I should feel. Some connectivity should be there. My dear, at least to give yourself, give ourselves that like life-saving drug. I say, whenever you receive some news from any part of the world that a believer, a Muslim has been killed, martyred, at least recite Surah Fatiha. At least recite Surah Fatiha. Now, because I have discussed this thing, we remember all these people. I think I request you to have a little Surah Fatiha for all the Shahada of Islam from the beginning till this date all around the world. Can you recite Surah Fatiha? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات محمد وآل محمد. Hazrat Zainab says to these people, you are like a lady who has woven the wool, and then after doing all that hardship, she herself cut and destroyed that weaving which she has done. After preparing yourself to the people for Kufa, and let's see what for us. For the Kufa, after preparing yourself to welcome Imam, you supported Ibn Ziyad. What they said, Imam, the fruit has ripened, come early, we are ready, and so on. And then what happened? Some of them were imprisoned, no doubt. But other people were being bribed. They were being scared for their own lives. So they were being with Ibn Ziyad. And then Ibn Ziyad sent Umar ibn Saad with that 100,000 people take the life of Imam Hussain alayhi salam. So who
How come Ibn Ziyad got that strength? It was because of the silence of those people, those ignorant people, those people who were afraid of their lives, and they forget that what sort of people. Now us, we have given allegiance to Imam. We give allegiance to our Imam whenever we recite Ziyarat al-Warasa. Even if we don't recite Ziyarat al-Warasa, being a Shia and true followers of Imam Hussain al-Islam, give our allegiance to him, that yes, we are your follower. Now if we are his follower, then we have to follow like someone who were in with him, like Muslim ibn Aqil, or Muslim ibn Awsaja, or Zuhair ibn Qayn, or Habib ibn Mazahir, or at least like the slave of John, or someone who was with him, or like someone like Muhammad Hanfiya, who was back in Medina, for whom Hazrat Imam Hussain said, like Muhammad, you should be my eyes in Medina. So we should be of some use, something, our existence should be from some usefulness for our 12th Imam. If we are not, that means it's our religion, our claim is on the tip of our tongue, that's it. If we could not able to express our love, if we could not able to express the gratitude of the guidance we get from Ahlul Bayt, if we could not able to express those gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, the guidance which He has provided and the blessings and bounties which He has provided to us, then this religion would be on the tip of our tongue. What Imam said, I mentioned you last night or before that, that Imam said, when it comes to challenges, when people are being tried, قَلَّتْ دَيَّانُونَ, then the true believers are very less in number. Okay? They are less in number. Try to be those lesser number. So we could be the true and pure believers of Imam Hussain. True and pure believers of Imam Zamana, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Hazrat Zainab Salamullah alaiha says that whatever you did before that event of Karbala, it was all in vain. It's all wasted. Now nothing could be happen. Now you would be crying a lot and you are laughing less, and it's a long thing. But I just wanted to get something for us in this time, because when these holy personalities used to say something, deliver speeches and sermons, it has its base and rationality. It's not barely with the emotion and sentiments. No, he was, and that's why when she spoke in front of Ibn Ziyad, when she spoke in front of Yazid ibn Muawiyah, what people said? It's Zainab. No, it's not Zainab. It's Ali who is speaking from the tongue of Zainab Salamullah alaiha. This shows the strength of Hazrat Zainab. From where she got this strength? Where? She was practicing something like that? Going into the masses, giving speeches? No, it was her first time, like her mother did for the first time after the demise of the Prophet, when she went into the masjid to get her right. Allahu Akbar. So how that was remain till day of judgment, that sermon will be in the history, and people will be benefit from that sermon of Hazrat Fatima. Similarly, Hazrat Zainab, it was her first time, but their grooming was on that lines that they could able to deliver. It's not delivering
something being an orator or something. It is something coming from their hearts. It is something coming from their minds. They feel that it is their responsibility. It's their religious responsibility. It is the message of Imam Hussein which should be conveyed to the masses. And that's why these speeches were the speeches of Hazrat Zainab, speech of Hazrat Kulsum, speech of Hazrat Sajjad, Imam Sajjad. These speeches again inspired, and a lot of people in Kufa, they repented, and then that group of Tawabin was created, and they went and they fought the enemy of Ahlul Bayt. So Tawabin were been created. How? It is because they were these captives, those who have been chained, and they gave their speeches and they motivated those people. They opened their eyes, they opened their hearts. They were able to make them realize their mistakes. My dear, we should not be late like those people. We should not wait that Imam al-Asr will come and then he will give his speech. Already, these Imam has given lots and lots of blood of themselves and their family members. It should be enough for us to make us aware, to motivate us, to encourage us, to guide us towards the righteous path. We should know our responsibilities, not to attach ourselves only and only to rituals. Rituals are to convey the messages to the masses. If we are able to convey the message of Quran, if we are able to convey the message of the Prophet, if we are able to convey the message of the Ahlul Bayt, which is all in all one, then we would be successful. Then all these gatherings, all these azadari, all these milad, all these functions, whatever we do in the name of Quran and Ahlul Bayt would be beneficial. If we are unable and unsuccessful to convey the message, true message of Quran and Ahlul Bayt, then we are unsuccessful. It will not take us anywhere, rather it will burden us with more and more sins and mistakes on our shoulders. We should be aware. Allahu Akbar. When we see these people, they were being broken, they were being crushed. Can you imagine that how these people were being crushed? Allahu Akbar. Last night I mentioned that all the camps were being burned. Ladies and children were being trampled under the feet of the horses of this enemy. Allahu Akbar. Many ladies and children got martyred even after the shahadat of Imam Hussein alayhi salam. Allahu Akbar. I don't know with how difficulty, with how much pain Hazrat Zainab could able to gather them, not physically but spiritually and morally and mentally. Hazrat Zainab counsel all those people. But how Hazrat Zainab could able to get all these energies? Allahu Akbar. Allah. From where she was getting that energy? She was herself her heart was, Allahu Akbar, her heart was crying blood. It was, her heart was broken into pieces. She saw herself how Qasim was been martyred. She saw herself how Ali Akbar was been martyred. She saw that Hazrat Abbas was been martyred. She saw with her own naked eyes that his beloved
brother Imam Hussein's head was being beheaded from his body. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, when we go through the history, we come to know that even at that night, with all those problems and challenges, Hazrat Zainab did not forget her Allah, and she offered her prayers, which prayers, not Maghrib and Isha only, but her night prayers, and from there she was getting all the energy from Allah subhanahu wa ta'ala. She was getting it from Allah subhanahu wa ta'ala, and because of that she was able to keep these ladies and children together morally and spiritually. Allahu Akbar. The day of 11th of Muharram starts and the sun rises. Allahu Akbar. Hazrat Zainab and these people, they saw that. Umar ibn Saad asked his army men to collect the bodies of his people. They collect the bodies of their people, those who have been killed. They collected them. They offered salatul mayyat on them, and then they buried those people. Hazrat Zainab, maybe Hazrat Zainab was thinking that now they will come and they will gather the bodies of our Shahada. Yes, they did collect the bodies of the Shahada of Imam Hussein and his companion. Then he asked 10 of his horsemen that who is ready to trample the bodies of these people, these Shahada. Allahu Akbar. When people came to know that these bodies going to be mutilated, Allahu Akbar, Allahu Akbar, one after another, the tribe people, you came forward and said, this Shaheed, this companion of his Imam Hussein belongs to us. The other tribe came and said, this body belongs to us. Allahu Akbar. All tribes came and took the bodies of all the companions, and only Banu Hashim were been there. In some of the narratives it has been mentioned, even from the bodies of Banu Hashim, all the bodies who have been taken. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uske baad Umar ibn Saad ne kaha, apne घोड़ों की नालों को तब्दील करो. नालों को तब्दील किया गया. अरे इन लाशों को जमा किया. इन बनु हाशिम के लाशों को, इन शहजादों को जमा किया. कासिम के जनाजे को, अली अकबर शबीह रसूल के जनाजे को. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. जैसे जमा करने लगे, यहाँ से इनके भी जो रिश्तेदार थे आए, एक एक कर ले गए. कौन रह गया है? कौन रह गया है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. एक मेरे हुसैन का लाश रह गया. अल्लाहु अकबर. एक अजीब वाक़या है. एक अजीब वाक़या कि इससे पहले के इन लाशों को पामाल किया जाए, इन लाशों को पामाल किया जाए, उमर इब्न साद ने कहा कि सारे जनाजों के सरों को जुदा कर दिया जाए. सारे सदों को जुदा कर दिया जाए. हर एक का, हर शहीद का सर उसके बदन से जुदा कर दिया गया. सारे सर लाकर रख दिए गए. उमर अपने साथ की खिदमत में कहा सबके सर आ गए? कहा हाँ सबके आ गए. किसी मलऊन ने कहा नहीं, हुसैन के शिश माहे का सर नहीं आया.
اجرکم اللہ، خدا صبر دے، خدا صبر دے سب کو، اللہ اکبر۔ ارے گھڑ سواروں کو لگایا، اب یہاں پر گھڑ سوار نیزہ ہاتھ میں ہیں، زمین کربلا میں گھونپتے جا رہے ہیں۔ کہا کسی نے کہا حسین خیمے کے پیچھے گئے تھے، ہم نے دیکھا تھا، چلو جلے ہوئے خیموں کے پیچھے چلے۔ اب جو ایک نرم مٹی پر ایک لعین نے جو اپنا نیزہ گھونپا، اب جو باہر نکالا تو ننھے علی اصغر کا لاشا نوکے نیزہ پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ The body of this little Ali Asghar was on the spear. Ali Asghar was not been lived. He was just a 6-month baby. These people behead Ali Asghar and put his little head on the tip of the spear. Allahu Akbar۔ نوکے نیزہ پر علی اصغر کے سر کو رکھا، ان لاشوں کو جمع کیا، لاشوں کو جمع کیا۔ ایک جانب 5 گھوڑ سوار تھے، دوسری جانب 5 گھوڑ سوار تھے، 5 گھوڑ سوار تھے۔ ارے مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب۔ ارے فاطمہ کا لال، فاطمہ کا لال، ارے لاشا پامال ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لاشا پامال، لاشا پامال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا گیا، سید الساجدین کو ہاتھ میں اور پیروں کو زنجیروں سے، بیڑیوں سے باندھ دیا گیا، گلے میں خاردار توق بنایا گیا۔ عجیب ہے، مورخین بتاتے ہیں کہ اگر حضرت میرے مولا سجاد اگر اپنے سر کو بلند کرتے تھے تو وہ خاردار توق ان کے سینے میں لگتا تھا، اور اگر نیچے کرتے تھے تو وہ خاردار توق ان کے گلے میں لگتا تھا۔ ارے خون سے آلودہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری بیویوں کو اور بچوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ سجاد کو پیادہ جو شدید بیمار تھے، شدید علیل تھے، جو چلنے کے قابل نہیں تھے، انہیں توق اور بیڑیاں پہنائی گئی۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اس قافلے کو لاشوں کے درمیان سے لے جایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ ارے میرے مولا حسین جب اپنے باپ کے بے گور و کفن لاشے کو، بے سر کے لاشے کو دیکھتے ہیں تو یکدم وہاں بیٹھ جاتے، شدت سے گریہ کرنے لگتے ہیں، شدت سے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ ارے بی بی زینب دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں سجاد، سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ جب دیکھا کہ سجاد کا رنگ سفید پڑتا جا رہا ہے، سفید پڑتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بے کجاوا اونٹ سے نیچے گرایا اور اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے سجاد کو تھاما، کہا سجاد بیٹا اب تم ہی امام وقت ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ سجاد نے کہا پھپھی اماں، کبھی کسی نوجوان کو دیکھا ہے، کبھی کسی نوجوان بیٹے کو دیکھا ہے کہ باپ کا بے گور کفن لاشا رکھا ہو اور وہ اتنا مجبور ہو کہ نہ غسل دے سکتا ہو، نہ کفن پہنا سکتا ہو، نہ دفن کر سکتا۔ میرے بی بی نے سید سجاد کو تو سنبھالا لیکن خود کی حالت دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری بی بی شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے مولا حسین کے پامال لاشے پر، کس طرح سے پامال ہوا تھا کہ سینے کی پسلیاں ریڑھ کی ہڈیوں سے جا کر مل گئی تھی، ایسے پامال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔
زینب نے اپنے رسن سے بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسین کا جنازہ تھوڑا سا بلند کیا، تھوڑا سا بلند کیا، جیسے کسی کو تحفہ دے رہے ہو۔ زینب نے فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القلیل، پروردگارا ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہم سے یہ قربانی قبول فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم ودم مقتول بكربلاء يا الله 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 ربنا تقبل منا هذا القلیل، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے عبادت قبول فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے سچے حقیقی سپاہیوں میں سے قرار دے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہوں پروردگارہ ان تمام مظلوموں کی حمایت فرما، افواج مسلمین کی نصرت فرما، پروردگارہ تمام علماء اعلام، تمام مراجع تقلید، تمام خدمت گزاران اسلام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کو صحت و تندرست طول عمر عطا فرما، سلامت استقامت جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما، پروردگارہ اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آبان و خاشیوں میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، دیکھو علم ہے دریا سے آتا، اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے،
بولی سکینہ نزدیک آؤ، اے پیاسے بچوں کوزے اٹھاؤ، بابا چچا کو گلا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، جو سب سے چھوٹا گھر میں ہے بچہ، پہلے اسی کو پانی میں لے گا، اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں پانی سکینہ تم سب کو دینا، بابا سے لے کر مشکیز اپنا، غازی کا بیٹا سمجھا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، پانی آیا علم تو بولی سکینہ، اے پیاسے بچوں مشکل ہے جینا، میرا یہ کہنا بلوا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، شام جاتے ہوئے رو کے سجاد نے کہا السلام اے بے کس بابا، بے کس بیٹے کا سلام، میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا، ہاں میں ایک بے لوٹ کے آؤں گا، میں ساتھ پپی کے بابا، میں ساتھ پپی کے بابا قرآن سناؤں گا، میں ایک بے کس پردیسی ہوں، لوٹ کے آؤں گا، میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا، ہو تم پہ سلام میرا اے میرے غریب پدر، ایک قافلہ تھا تیرا، ایک میں بھی چلا لے کر، میں ابن حسین ہوئے بابا، میں ابن حسین بابا، ظالم کو بتاؤں گا، میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا، میں ایک بے کس پردیسی ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا، ایک رسی میں بابا ہائے بار گلے ہوں گے، سب چھوٹے بڑے بابا ایک ساتھ بندھے ہوں گے، محمل سے گرتے بچوں کو، محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا، میں ایک بے کس پردے، میں لوٹ کے آؤں گا، میں ایک ہوں، میں لوٹ کے آؤں گا، ہم خیر
سجا ہوگا ہر تشت طلا میں اور سر تیرا رکھا ہوگا اس پل میں سکینہ کو بابا اس پل میں سکینہ کس طرح سنبھالوں گا میں ایک بے کس پر میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے دیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا پابند رسن یاور ایک قافلہ جب نکلا بیمار امام میرا کرتا رہا یہ نوحہ ہے تیری قسم مجھ کو بابا ہے مجھ کو بابا تیرا نام بتاؤں گا میں ایک بے سے ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے میں لوٹ کے آؤں گا میں ساتھ پھوپھی کے بابا میں ساتھ پھوپھی کے بابا قرآن سناؤں گا ہائے عباس 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 جلتے خیموں سے صدائی در کرب و بلا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس لو خبر جلدے کے آخر سر سجاد جلال ہائے عباس تنہا 18 برادر کے بہن ہے بن میں نیند کیا گئے بھائی بتاؤ رن میں نیند سے جاگو شن سے نب مزتر کے رضا میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر دیکھ پیاس پردیس میں تیری خواہر کٹ گیا سبیت پیمبر کا بھی سجدے میں گلا بینے کرتی ہوں لاشے پہ چلے آؤں گی کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھیا میرا ہائے عباس ہائے عباس
کہ اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں، زندگی گزرے گی زینب کے تیرے ماتم میں، مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیرے یاد صدا، ہائے عباس ہائے عباس. سقائے سکینہ عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، زینب کا سہارا سقائے سکینہ عباس عباس، زینب کا سہارا عباس عباس، گالوں پہ تماچے جو ہی کھاتی تھی سکینہ، رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ، آ جاؤ خدا را عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا، تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ، سر کھل گیا میرا عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا، اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا، پیاسی ہے سکینہ عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا، خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا، آؤ میرے بھیا عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، دیکھو تو ذرا لٹ گئی سرکار حسینی، تاراج ہوا عصر کو دربار حسینی، ہم ہو گئے تنہا عباس عباس، سقائے سکینہ عباس عباس، زینب کا سہارا عباس عباس، حسین 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 مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین 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 حسین، توجہ ذرا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین و یا سید المرسلین جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أبا عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أزواج الحسين. السلام عليك يا أسير كوفة والشام، لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ابن علي المرتضى،
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك وعلى أخيك أبو الفضل عباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن أخيل وهاني بن عروة وحبيب بن مزاهر والحر الشهيد الرياعي. السلام عليك وعلى أختك زينب ورقية وسكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. آقای غریبا مولاي بك زامنان يتيما بادشاہ خراسان. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلطان يا ربي والنجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا مزهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي يجل الله تعالى فرجك وفعل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومحبين جميعا ورحمة الله وبركاته.